بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ روز ایک ایسی عظیم شخصیت، عہد آفرین شخصیت، عہد ساز شخصیت کی 32ویں برسی تھی، جس نے اپنے افکار و نظریات اور اپنے عمل و کردار سے عالمی سطح پہ ایک ایسی نئی راہیں کھول دیں، ایک ایسے نئے نظریات کو پیش کیا جو گو کہ تجدید تھی، جو کہ احیاء تھا اس دور کا، صدر اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، کہ جو 1400 سال پہلے ایک قرآنی حکم کے ذریعے سے، ایک الہی حکم کے ذریعے سے اس دنیا میں وہ قانون نافذ کیا گیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدی میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا جو آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ روز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بانی انقلاب اسلامی کی 32ویں برسی کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے ایک تاریخی نشری خطاب فرمایا۔ آپ نے اس خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی صورت میں ایک اسلامی حکومت کے قیام کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی موضوع پہ، اسی خطاب کے تناظر میں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا موضوع رہے گا امام خمینی ایک عہد ساز شخصیت۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ریڈیو تہران کے سابق ڈائریکٹر سید محمد رضوی، اور اسی طرح ہندوستان سے معروف دانشور اور فلسطینی کاز میں آگے فعال شخصیت شاہد پردھان۔ تو میں گفتگو کا آغاز سید محمد رضوی صاحب سے کروں گا۔ میری اس وقت بات شاید رضوی صاحب سے نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے لائن بحال کریں، تو میں شاید
پردھان صاحب سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہد صاحب آپ میری گفتگو سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی شاہد صاحب، ہم نے اپنے آج کے پروگرام کا عنوان قرار دیا ہے امام خمینی ایک عہد ساز شخصیت۔ جی جس عہد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی صورت میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز کے خطاب میں اشارہ فرمایا، آپ اس عظیم شخصیت، اس عہد ساز شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم شخصیت کے بارے میں بہت سارے پہلو پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ ایسے پہلو پہ بات کروں گا کہ جو شاید بہت نمایاں نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ جو کانسیپٹ تھا ولایت فقیہ اور نظام اسلامی اور حکومت اسلامی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جو انقلاب لانے کا جو کام جو ہوا ہے یہ دنیا میں ایک منفرد کام تھا۔ ایسے مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ میں کافی بار میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ ایک درس خارج تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا 1917 میں نجف میں۔ جب نجف میں درس اور تدریس کی بات ہوتی ہے، حتیٰ قم میں بھی اس دور میں جب بات ہوتی تھی اور درس خارج میں جو بحثیں ہوتی تھی وہ اکثر توضیح المسائل میں جو باتیں ہوئی ہے اسی کے ارد گرد ہوا کرتی تھی۔ لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک درس خارج دیا ولایت الفقیہ کے نام پہ۔ بہت بڑی بحث ہے ولایت الفقیہ کے، مطلب کہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ یہ ہمارا ولایت فقیہ نہیں ہے، لیکن ایک نکات کی طرف جو کتاب کے اندر لکھی گئی تھی میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آخر میں جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے جو ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا ہے تو امام اس کے اندر ایک بحث رکھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ ایسا پیڑ بونا پڑتا ہے جس کا پھل جو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی، 100 سال 200 سال اور یہ ساری چیزیں۔ اور ان کا یہ ماننا تھا اس ولایت فقیہ کے کتاب کے اندر، انہوں نے اگر لوگ جا کر اس کا مطالعہ کریں تو اور بہتر ہوگا کہ وہاں پہ وہ لکھ رہے کہ آنے والی نسلیں یہ کام کو کرے گی۔ لیکن یہ جو کام تھا یہ خدائی کام تھا، یہ پورا جو لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر تھا، کوئی خدا نہیں صرف اللہ، اس کے اوپر بیس پہ تھا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہوا کہ ان کے زندگی کے اندر 9 ایئرس کے اندر، 9 سال کے اندر انقلاب اسلامی کا قائم ہونا اور انقلاب اسلامی کو اس طرح سے مضبوط اسٹرانگ ایک اس کا پایا، اس کا جس کو کہیں گے کہ ایک استوار ایک پلر اس طرح سے بن جانا کہ دشمن اس کو ہلانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ہلا پایا۔ تو یہ ایک نظام، یہ جو انقلاب آیا، یہ خدائی، یہ امام کی جو شخصیت تھی ایک بہت اسپرچول شخصیت تھی، بہت مانوی شخصیت تھی۔ جب وہ قدم اٹھاتے تھے، کوئی ڈیسیژن لیتے تھے تو بیس جو ان کا ہوتا تھا وہ الہی بیس ہوتا تھا۔ اسی لیے جو کوئی بھی دشمن جو ہے جو بھی حرکتیں کرتا رہا وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ضرر کے جگہ پہ، نقصان کی جگہ پر فائدے میں کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت ساری مثال ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے۔ جی شاہد صاحب لائن پہ رہیے گا، میرا رابطہ اس وقت پاکستان میں سینئر سیاستدان سینیٹر تاج حیدر صاحب سے، معروف دانشور بھی ہیں، ان سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ سینیٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سینیٹر صاحب، گفتگو ہماری ہو رہی تھی ہندوستان سے، ہمارے ایک دانشور شاہد پردھان صاحب، انہوں نے خوبصورت اشارہ کیا کہ ولایت فقیہ کے نام سے ایک نیا نظام، ایک نیا اسلامی نظام متعارف کروایا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ عالمی سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں، عرصے سے سیاست میں ہیں اور سیاست کے اتار چڑھاؤ سے آپ بخوبی آشنا ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس دور میں یہ انقلاب کامیاب ہوا 1979، یہ وہ دور ہے کہ جب دو بڑی طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ سپر پاورز موجود تھیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لا شرقیہ لا غربیہ کا ایک نعرہ بلند کیا اور امریکہ اور سوویت یونین سے
مدد لیے بغیر ایک انقلاب کی بنیاد ڈالی. کیا اس دور میں کوئی سوچ سمجھ سکتا تھا اس موضوع کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے پوری عالمی سیاست پہ، علاقائی سیاست پہ، تو آپ امام خمینی کے اس لا شرقیہ لا غربیہ کے جو نعرہ ہے اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ جناب ایسا ہے کہ یہ اللہ کا ایمان اور ایمان کی مضبوطی یہ رہنمائی کرتی ہے اور یہ طاقت دیتی ہے. اور اس میں جو ہے کہ راہ حق میں جہاد کرنا ہے، زبان سے جہاد کرنا ہے، ہاتھ سے جہاد کرنا ہے، اور پھر نتائج جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ. تو بڑی چیز یہ ہے کہ امام کا جو مستحکم ایمان تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے، یعنی بندے پہ اللہ سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو راہ حق ہے اس کے اوپر پوری ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، اور پھر اللہ سے توقع کی جاتی ہے کہ ہاں اللہ اس میں کامیابی دے گا. کامیابی نہ بھی ہو تو بھی کامیابی ہے. اگر راہ حق پہ چلتے ہوئے انسان ناکام ہوتا ہے تو بھی کامیابی ہے، کیونکہ راہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ چلے تو آپ اگر ناکام بھی ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ایک ہزاروں لاکھوں آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آگے چل کے کامیاب ہیں. ایک چیز جو میں سوچتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ القدس کا مسئلہ تھا، اور لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی تمام عالم اسلام کے سربراہان جو تھے، اور وہ اس کا مقصد بنایا گیا تھا کہ القدس کی بازیابی. اچھا، اس کے بعد امریکی سامراج میں جو میزبان تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کو شہید کیا اسی 79 میں، اور بھی دوسرے جو سربراہان تھے، سعودی عرب کے فیصل تھے، اور دوسرے تھے جنہوں نے کہ القدس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان سب کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا، اور ان میں سے بہت سو کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. یہ وہ وقت ہے کہ جب امام خمینی امریکی سامراج کو چیلنج کرتے ہیں، اور جو سب سے مضبوط ستون ہے امریکی سامراج کا اس خطے میں، شہنشاہ ایران، اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اور شہنشاہیت کو وہاں پہ شکست ہوتی ہے. اور یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 6 مہینے پہلے ہی جمی کارٹر ایران آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے سب سے مضبوط حلیف شہنشاہ ایران. لیکن ایک چیز سے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ امام خمینی نے ایرانی قوم کو متحد کر کے اور نوجوانوں کو آگے لا کے وہ حاصل کی. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اور جس کے ساتھ عوام ہو، اسے روس اور امریکہ کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ تو ظاہر ہے کہ ایک سامراجی ملک تھا، اور اس کا تسلط ختم کرنا تھا. اللہ نے کامیاب کیا انہیں، اور رہتی دنیا کا ان کا نام جو ہے لوگ احترام سے لیتے ہیں. جی، تاج حیدر صاحب لائن پہ رہیے گا. شاہد پردان، تاج حیدر صاحب نے ایک بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ فلسطین کاز سے متعلق ہے. فلسطین کاز کو، یا فلسطینیوں کے حقوق کی بات کریں، بیت المقدس کی بات کریں، یا قبلہ اول کی بات کریں، تو ایک اس کا مرحلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کے لیے حمایت کا اعلان کرنا، اور ایک اس کا مرحلہ ہے 80 سے عشرے سے، یعنی 1980 سے پہلے سے، کہ جب ایک عرب بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ، قوم کی بنیادوں پہ یہ موضوع اٹھایا گیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش کیا، اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا. شاید آپ تو فلسطینی کاز سے اور فلسطینی موجودہ جو صورتحال ہے، اسٹرگل میں بہت ان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی تبدیلی آئی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس
کا اعلان کیا اور عالمی سطح پہ اس کو ایک اسلامی ایشو کے طور پہ پیش کیا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا شاہکار جو سٹارٹنگ آف انقلاب میں ہم جو دیکھتے ہیں یہ اسرائیلی ایمبیسی کو کنورٹ کر دینا پیلسٹین ایمبیسی کی طرف۔ لوگوں کو پتا ہے کہ 1979 کے پہلے ایران کے ایک سفارتی تعلقات ہوا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ میں، تو سب سے پہلے کام جو امام نے کیا انقلاب کے بعد میں کہ وہ سفارتی تعلقات کو توڑنا اور ایک مضبوط قدم ایک ایمبیسی کو کنٹرول میں لے کر ان کے اپوزنگ پارٹی کو دے دینا۔ مطلب یہ ایک بہت ہی شجاعانہ مطلب کہ عمل تھا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو بڑی بڑی کنٹریز جو بہت مضبوط فائنینشلی طور پہ بہت مضبوط اپنے آپ کو کہتی ہے کہ کس طرح سے وہ جا کر جھک جاتی ہے اسرائیل کے در پہ، امریکہ کے در کے اوپر، لیکن امام کا جو کانفیڈنس تھا کہ لوگ جو ہے وہ مادیت کی طرف کرتے ہیں کہ بھائی آج مصلیت نہیں ہے، آج ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے، آج اسی لیے ہمیں ان سے کہنا ہے کہ جیسے ہم نے مصر میں بھی دیکھا، مصر میں جو انقلاب آیا تو ایک توقع یہ لوگوں کو تھی کہ وہ انقلاب جو ہے وہ مردانہ طور پہ ہمت کرے گا اور یہ سفارتی تعلقات توڑ کر ایک ریزسٹنس کی شکل پیش کرے گا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ جو مصلحت نہیں ہے فی الوقت، وہ بھی سارے مطلب کہ پیلسٹینین کاز کے طرف جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس انقلاب سے وہ بھی پیلسٹینین کاز کے طرف کافی کام کر رہے تھے، لیکن مصلحتاً انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن امام جو تھے وہ اس ٹائم کے اوپر ساری دشمن، ایسٹ اور ویسٹ دونوں دشمن ہیں، مطلب کہ امریکہ سے انہوں نے دشمنی لے لی شاہ کو گرا کر، عراق جو تھا وہ ایلائی تھا رشیا کا، USSR کا، یہ جو دوسری بڑی طاقت تھی وہ بھی ایک طریقے سے دشمن تھی۔ یہ دونوں دشمن ہوتے ہوئے بھی اتنا شجاعانہ قدم، یہ صرف اور صرف الہی مدد، اور جب انسان کو کانفیڈنس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جب اللہ یہ جب کانفیڈنس ہوتا ہے تو انسان اپنے مادی صلاحیت کو نہیں تھا کہ ہمارے پاس میں بندوقیں کتنے ہیں، ہمارے پاس میں توپ کتنے ہیں، ہمارے پاس میں یہ جو سپر پاور ہے جو اللہ ہے، وہ وہاں تک جو ایک کانفیڈنس تھا، ایک لنک تھا امام کا، اس سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو کیا اور لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر انہوں نے وہاں پر وہ کام کیا۔ ایک تو یہ ایک پہلو اسلامی پہلو ہے کہ انہوں نے بہت شجاعانہ کام کیا۔ انیشیل مضبوط ہونے کے بعد میں لوگ کرتے ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جو انیشیل فیز تھا جہاں پر کوئی مضبوطی نہیں تھی وہ ٹائم پہ انہوں نے وہ کام کو کیا۔ جی شاید لائن پہ رہیے گا، میں شاید دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا اس وقت۔ جی شاید لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت ہمارے ریڈیو تہران کے سابق ڈائریکٹر سید محمد رضوی صاحب سے رابطہ ہوا ہے۔ سید محمد رضوی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں تھے تو سید محمد رضوی بھی وہاں پہ نجف میں تھے، لہٰذا اس تناظر میں ہم سید محمد رضوی صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں۔ رضوی صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اور ہم آپ سے پھر ایک مختصر سا پہلے سوال یہ چاہیں گے کہ آپ اس دور میں وہاں پہ تھے، بہت سے مراجع بھی وہاں پہ تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دین اور سیاست کو جدا کر کے وہاں پہ حوزہ علمیہ نجف میں پیش کیا، تو کیا ایک انفرادیت تھی باقی مراجع اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں جب پہنچے تو اس وقت ترکی سے جلا وطن ہو کے مطلب نجف اشرف پہنچے تھے، تو اس تیسرے چوتھے دن وہ اس زمانے کے سب سے بڑے مرجع نجف کے اللہ محسن حکیم تھے، ان کے پاس وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کر ان سے بات کی اور کہا کہ ایران کے اندر یہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ ظلم ہو رہا ہے شاہ کی طرف سے، تو مرجعیت کو چاہیے کہ اس بارے میں نوٹس لیں۔ تو یہ جملہ مشہور ہے، حضرت آیت اللہ حکیم نے کہا کہ میں حسینی کردار ادا کر رہا ہوں تو آپ حسینی کردار ادا کیجیے۔ اس کا مطلب آغا حکیم کا یہ تھا کہ ہمارا حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت، تحریک کے لیے آپ کا حالات ہیں، آپ اس کی قیادت کریں۔ تو الحمدللہ امام خمینی نے ان 14 سالوں میں نجف میں تھے، انہوں نے قیادت کی اور بڑی یعنی مطلب بہترین انداز میں انہوں نے اسلامی حکومت کو جو ہے وہ اس کے خر و خال کو اجاگر کیا۔ مجھے یاد ہے 1970 کے یعنی ایام تھے، تو اس وقت تقریباً ان کے درس خارج ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، درس خارج میں تو خیر نہیں جاتا تھا، میں مقدمات ہی پڑھ رہا تھا، لیکن اس وقت میں کیونکہ ایک خاص محبت تھی امام خمینی سے، ایک خاص مرجع تھے جو پڑھے لکھے لوگ اور خاص طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عالمی مطالعات کے
شغف رکھتے تھے، وہ زیادہ تر امام خمینی کی طرف نجف میں راغب ہوئے تھے. تو ہم بھی جاتے تھے ان کے درس میں. تو مجھے یاد ہے 13 دن کا درس تھا، درس خارج. اس میں انہوں نے حکومت اسلامی کے اوپر لیکچر دیا، جس کے بارے میں ولایت فقیہ کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں امام خمینی نے جو ہے وہ اس وقت اسلامی حکومت کے خد و خال پیش کیے. تو ان میں جو دوسرے مراجع سے خصوصیت کی وہ قیام اور کیا کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اور کیا یعنی فقہی طور پر، اصولی طور پر، عملی طور پر جو ہے وہ عمل کرنے والے مرجع تھے. دوسرے مراجع بھی تھے، آغا خوئی تھے، امام آغا شاہرودی تھے، آغا حکیم تھے. تو ان میں ان کا کرۂ امتیاز یہ تھا، ان کے جہاد کا زیادہ تر اہل خبرا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیت اللہ حکیم کی وفات کے بعد مجھے یاد ہے انہوں نے کہا فقاہت میں امام خمینی کی فقاہت بہت زبردست ہے، فقہ میں اور اصول فقہ میں آغا خوئی زبردست ہیں. بہرحال وہ کسی نہ کسی مرجع کی طرف وہ اشارہ دیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ تھا کیونکہ امام خمینی نے اس زمانے میں ائمہ معصومین کی سیرت پر چلتے ہوئے، پیغمبر اکرام کی سیرت پر چلتے ہوئے ظلم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور ان کے جو ظلم کے ساتھ، شاہ کے ظلم کی حکومت کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کو ترجیح دیتے تھے. اور ان کی تقریر کرنے والے اکثر وہی لوگ تھے جو اسلامی تحریک اس زمانے میں فلسطین سے یا دوسرے اسلامی تحریکوں سے یا مشرقی جو اس زمانے میں نظریہ تھا سامراج کے خلاف، وہ لوگ زیادہ تر امام خمینی کی طرف رجحان رکھتے تھے، اور پڑھے لکھے لوگ جو امام خمینی کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے. جی رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا، رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. تاج حیدر صاحب، امام خمینی کی زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا منفرد کارنامہ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ ہے، اور وہ بھی ایک ایسے ایام میں کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرف سے دباؤ میں تھا. اور جب امام نے یہ فتویٰ صادر فرمایا تو پورا یورپ تو امام کے اس فیصلے کے مقابلے میں آ گیا. سفیر یہاں سے ایران سے تہران کو چھوڑ کے چلے گئے، مختلف طرح کے دباؤ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑے، لیکن آپ اپنے اس فیصلے پہ، اپنے اس فتوے پہ ڈٹے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کا جو یہ ویژن تھا کہ اسلامی احکامات پر اور رسول اللہ کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیا آج کا دن، آج کی تاریخ، آج کا عہد بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیے وہ بھی جو کتابیں وغیرہ لکھی گئی، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیکھوں کہ کیا کہا گیا ہے، کیونکہ ایک دور سے ہی ایک نفرت اور ایک دل ہوتی ہے، تو میں نے نہیں سمجھا اس بات مناسب کہ اس کو دیکھا جائے یا پڑھا جائے اور اپنی نظر کو اور خیال کو آلودہ کرنے ان باتوں سے. لیکن اس میں جو شاید ہم ایک چیز نظر انداز کر رہے ہیں وہ امام کی روحانیت ہے کہ انہیں ہدایت کہیں اور سے ملتی تھی. بالکل جیسے لوگ سپر پاور سے ہدایت دیتے ہیں، ان کو اللہ کی جانب سے ہدایت تھی، اور یہ اللہ سے قرب ہوتا ہے تو پھر اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ حکم ہوتا ہے کہ اب آپ یہ کریں گے، اور اللہ کا بندہ یہ ہے جس کو اللہ سے قرب ہے وہ وہی کرتا ہے. تو اس تمام چیز کو آپ اس وقت اور ان کے بہت سے جو کام ہیں اور بہت سے جو ارشادات ہیں، اور اس میں صاف جھلکتا ہے کہ ہاں یہ خدا کے حکم کے تحت یہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو قربت ہوئی ہے اللہ سے قرب حاصل تھا، یہ اس کا فیصلہ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں تہران میں اس گھر میں گیا کہ جہاں آپ رہائش پذیر ہے. 2 کمرے چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹا سا برآمدہ، صحن جس میں خط پڑا ہوا تھا جس پہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ سے غسل بھی بھیج دیا گیا، آپ کی میت کے غسل. فرش ایک پنچھی نشست، اور دنیا کے بڑے بڑے سربراہ آ کے وہاں پہ زانو ادب طے کرتے تھے اور امام کے سامنے بیٹھتے تھے. بار بار میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر آتا رہا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر فقیری میں بوئے اسد اللہ. اسد اللہ. تو یہ بوئے اسد اللہ آتی ہے
اس فقیری کو اختیار کرنے میں اور اس چھوٹے سے گھر کے اندر بیٹھ کے امام جو تھے وہ پھر میں قم میں حاضری دی میں نے، جو آپ کا مکان تھا، اور وہاں پہ میں نے آپ کو پھر دیکھا کہ یہ ایک بالکل ہی الگ، یعنی وہ جو سربراہان ہوتے ہیں ان کی شان و شوکت بھی میں دیکھتا رہا ہوں، اور اس مرد فقیر کو بھی میں دیکھتا رہا، تو یہ خدا سے قرب جو ہے وہ ملتا ہے اس فقیری میں اور اس سادگی میں. اور پھر جو بندے کی زبان سے چیز ادا ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی حکم خدا بندے کی زبان سے ادا ہوتا ہے. تو میں اس کو اس پس منظر میں دیکھوں گا کہ اس میں کوئی سوچنا یا یہ ان چیزوں کے اندر کہ بھئی یہ حکم ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اور ہم یہ کریں گے، اور اس پہ جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ تمام جو سلمان رشدی کی بات ہوئی اور یہ تمام چیزیں یہ ایک پوری سازش تھی سامراج کی کہ اس طریقے سے دین میں تفرقہ پیدا کیا جائے، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک کی حیثیت ہے اس کو گرانے سے اول تو ان کی حیثیت کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایک راستہ کھولا جائے کہ جس سے اور لوگ بھی آزادی اظہار کے پردے میں اس قسم کی باتیں کریں. میرے خیال سے اس فتوے کا ایک اثر یہ ہوا کہ یہ سلسلہ جو تھا یہ بند ہو گیا، اور آج یہ تو ایک چیز ہوئی کہ ایک بےہودہ بات کہی گئی، لیکن جس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے مغرب کے اندر اور جو نئی فکر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام خمینی کے اس فتوے کا نتیجہ ہے. دوسری جی تاج عادل صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں. میں آخری سوال سید محمد رضوی صاحب سے کروں گا. رضوی صاحب، گورباچوف کے نام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا خط اور کمیونزم کے زوال کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جناب اس خط میں عجیب خط تھا، میں نے خود اس کا ترجمہ کیا، اخبارات کو ہم نے اس وقت لاہور میں اور اسلام آباد میں ریلیز کر کے دے دیا. تو یہ عجیب خط تھا، اس میں انہوں نے جو 2 پیشن گوئیاں اہم کی تھیں وہ تقریباً دونوں سچ ثابت ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے خط میں لکھا تھا، مجھے خاص یاد ہے ترجمہ میں نے کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیونزم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا آج کے بعد کمیونزم تاریخ کے عجائب گھروں میں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا. تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیجیے کچھ عرصے کے بعد گورباچوف نے اس وقت کے جو وزیر خارجہ کے شورناگزے جو جارجیا کے صدر بنے بعد میں، وہ لے کے اس خط کے جواب کو لے کے امام خمینی کے پاس آئے، اور امام خمینی نے اس خط میں 3-4 آپشنز ان کو دیا تھا اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں. اب آپ کمیونزم کے خاتمے کے بعد انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مغرب کی سبز باغ کی طرف آپ نہ جائیں بلکہ اسلام کی آغوش میں آ جائیں، اور انہوں نے 3-4 آپشنز اسلام کا دکھایا تھا، جس طریقے سے آپ اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس طرح اپنا لیجیے. اب آپ اندازہ کریں اس زمانے کے 2 سپر پاورز کے خاتمے کی انہوں نے پیشن گوئی کی. ایک تو سوویت یونین جو 89 میں امام کا انتقال ہوا، اور خط بھی تقریباً 89 میں انہوں نے لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 90-91 میں تقریباً سوویت جمہوریائیں جو ہے وہ تقریباً سب ختم ہوتے گئے اور کمیونزم کا خاتمہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ مغربی سرمایہ داری کا حشر بھی کمیونزم سے کم نہیں ہوگا اور وہ ختم ہوگا، اور ایک سبز باغ ہے اس کی طرف آپ نہ جائیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغربی سرمایہ داری جس کو جی رضوی صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. رضوی صاحب آپ کا شکریہ، سینیٹر تاج حاضر صاحب آپ کا شکریہ، اور شاہد پردھان صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیں، اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.